امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے کی حالت میں ہوتے تو سوائے حضرت علی کے کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ آپ سے بات کر سکے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں یہ روایت بھی زازان سے نقل کی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جس کو ایک آدمی نے جھٹلا دیا۔ حضرت علی نے اس کو فرمایا میں تیرے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بد دعا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص ابھی اپنی جگہ سے نہ ہلنے پایا تھا کہ اندھا ہو گیا۔ امام احمد نے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت میں سے ایک آدمی نمودار ہوگا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارکباد دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت میں سے ایک آدمی نمودار ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ہم نے ان کو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارکباد دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت کا ایک آدمی آئے گا، اے اللہ آپ چاہیں تو آنے والا علی بنا دے۔ 3 مرتبہ فرمایا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا، تو حضرت علی تشریف لائے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں اور امام حاکم نے عمر بن میمون سے روایت نقل کی۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں میں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک 7 آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابن عباس یا تو آپ ہماری طرف اٹھ کھڑے ہوں یا پھر ان لوگوں کو ہٹا دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ میں خود ہی اٹھتا ہوں۔ وہ ان دنوں تندرست تھے، یعنی نابینا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نبیذ تیار کی اور آپس میں باتیں کرنے لگے، مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے کیا کہا۔ راوی کہتے ہیں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آئے اور یہ کہہ رہے تھے افسوس ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں میں ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ ہر ایک پھر نظر حسرت سے دیکھنے لگا کہ کس کو بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا گھر میں غلہ پیس رہے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور آدمی غلہ نہیں پیس سکتا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نگاہ کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں پھونکا اور پھر جھنڈا 3 مرتبہ ہلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک لیا اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین پر ڈالا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا، پھر آپ کی جگہ میں سوئے۔ مشرکین یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنگباری کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت علی سو رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھے شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بئر میمون کی طرف چلے گئے ہیں، وہاں آپ ان کو پا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چل دیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار میں داخل ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو لے کر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت علی رونے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مرتبہ و مقام میرے سامنے ایسا ہو جیسے ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا؟ مگر یہ بات یقینی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بات نامناسب ہے کہ میں کہیں جاؤں مگر تم میرے خلیفہ بنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضرت علی سے فرمایا اے علی ہر مومن و مومنہ کے دوست و مددگار ہو۔ اور پھر آپ نے باب علی کے سوا تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں خبر دی کہ میں اصحاب شجرہ سے راضی ہو چکا ہوں، اب اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا تجھے کیا خبر؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی شان میں یہ فرمایا ہے جو جی میں آئے وہ کریں، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی کی 12 خصوصیات ایسی ہیں جو اس امت محمدیہ میں کسی کی نہیں۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب کی 3 خصوصیات ایسی اعلیٰ و ارفع ہیں کہ اگر ان 3 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت و خصلت بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کیا، پھر اولاد بھی ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے مگر باب علی کھلا رکھا۔ تیسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر دست شفا پھیرا ہے اور میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا ہے، تب سے نہ تو میری آنکھ کمزور ہوئی اور نہ میرے سر میں درد آیا۔ امام طبرانی نے الاوسط میں روایت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن شدید گرمی کے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کے بدن مبارک پر سردیوں کے کپڑے تھے، اور اس طرح موسم سرما میں ایک دن تشریف لائے تو موسم گرما کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی معرکے میں بھیجا، میری نگاہ کمزور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب مبارک رکھا، پھر ارشاد فرمایا اپنی آنکھیں کھول۔ میں نے کھولی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بھی دی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ آج تک نہ گرمی کا احساس ہوا اور نہ سردی کا۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا کہ میں نے بھوک کے مارے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور آج میرا صدقہ 40,000 ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول، یہود نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائیں گے اور تجھے تیرے بھائی کے قاتل پر قدرت دیں گے۔ صحابہ کرام یکدم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم میں سے کس کو یہ سعادت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آدمی روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔
امام طبرانی نے الکبیر میں روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا جھنڈا عطا فرمایا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی۔